ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ کوثر کے متعلق اس سے پہلے جمعہ اس کی شان آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن شان نزول ہی بیان کیا تو وقت کی قلت کی وجہ سے سورہ کوثر کی بہت سی پوشیدہ جو اسرار ہیں، رموز ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکے۔ سورہ کوثر مختصر صورت ہے قرآن حکیم کی، لیکن شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے اور روحانیت کے اعتبار سے جامع ترین صورت ہے۔ اس صورت میں 3 چیزیں اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ پہلی، مقام مصطفیٰ، منصب مصطفیٰ، مقام رسول، شان رسول، وہ پہلی آیت کے اندر جامع ہے۔ دوسری آیت میں مقصد میلاد مصطفیٰ، مقصد نبوت مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ دوسری آیت کے اندر پنہا ہے۔ اور تیسری آیت میں دشمنان جو نبی علیہ السلام کے ہیں، مخالفین جو نبی علیہ السلام کے ہیں، حاسدین جو حضور علیہ السلام کے ہیں، تو ان کے متعلق انجام دشمنان مصطفیٰ بیان ہے۔ لفظ چھوٹے سے ہیں، لیکن اللہ نے سمندر کو کوزے کے اندر گویا کہ بند کر دیا۔ یہ سورہ کب اتری وہ ساری چیز بتا دی آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیے، اللہ نے حضور علیہ السلام کے بیٹے کے انتقال ہوا اور آپ کے خلاف ہر جگہ پروپیگنڈا ہوا۔ مشرکین نے کہا کہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے وحی دی ہے۔ جس اللہ کا یہ تعارف کراتے ہیں اس اللہ نے ان سے محبوب چیزیں لے لی، نسل ہی آگے نہیں چل رہی، بیٹے ہی لے لیے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے افسردہ ہوئے۔ فطری عمل ہے اولاد کی وفات پر اور نورینہ اولاد کی وفات پر۔ تو اللہ نے یہ سورہ نازل کی، اور سورہ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں۔ انا، ہم نے، آتیناک، آپ کو عطا کیا ہے، کوثر، کوثر، کوثر لفظ استعمال کیا، سب سے جامع لفظ، اتنا جامع کہ اس کے معانی مفسرین نے مختلف کیے۔ صاحب معالم التنزیل نے اس کے 26 معنی کیے ہیں۔ تفسیر معالم التنزیل کے اندر 26 اس کے معنی آئے ہیں۔ جلالین کے اندر بھی معنی آیا، علامہ علوسی نے بھی کیا، امام رازی نے بھی کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی کیا۔ معنی بکھرے ہوئے ہیں، اگر ان کو یکجا کیا جائے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جب آپ غمگین ہو گئے، آپ سے اولاد نرینہ اللہ نے لے لی اور آپ کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اور مشرکین شاداں تھے، فرحاں تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انا آتیناک، ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کے بدلے میں جب ایک نعمت انسان سے چھین لی جاتی ہے اللہ لے لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس آدمی سے کوئی نعمت لے لی جائے وہ نعمت اس سے اللہ لے لے، اور وہ اس نعمت کے چلے جانے کے بعد اس سورہ کوثر کو ایک بار پڑھ لے، اللہ اس کو اس سے بہتر نعمت عطا فرما دیتے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے آپ سے بیٹا لیا، آپ کی بہترین دولت آپ سے لے لی، اور آپ اپنے بیٹے سے پیار کرتے تھے، 3 بیٹے آپ سے ہم نے لے لیے، اب آپ غمگین ہیں میرے نبی، میں اس سے بڑی نعمت آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ والوں پر جب آزمائش آتی ہے،
دین والوں پر، مسلمانوں پر، تو وہ آزمائش اللہ کی طرف سے ترقی درجات کا وجہ اور سبب ہوتی ہے۔ حضور سے نعمت لی، اللہ نے کہا ایک نعمت لی، دوسری بڑی نعمت دے رہا ہوں۔ کون سی؟ انا آتینا کل کوثر، میں نے آپ کو نہر کوثر دے دی، نہر کوثر دے دی۔ وہ نہر جس نہر کا پانی ساری جنت میں جاتا ہے، جس نہر کا پانی جنت کے ہر مقام پہ پہنچتا ہے، چاہے جنت خلد ہے، چاہے جنت جو ہے مقیم ہے، چاہے جنت نعیم ہے، چاہے جنت الفردوس ہے، جنت جتنی بھی ہیں، 8 جنتیں ہیں، 8 میں اگر پانی پہنچتا ہے تو نہر کوثر کا پہنچتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے درخت تک جو پانی پہنچتا ہے وہ نہر کوثر کا پہنچتا ہے، اور وہ نہر ہے جس کا پانی ہر جنتی کو ملے گا، ہر نبی کو ملے گا، اور اس نہر کا مالک اے کملی والے آپ کو بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کا جو بنے گا وہ اسی کو نہر کوثر کا پانی ملے گا، جو آپ کا نہیں ہے وہ نہر کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے اس کی مزید تشریح کی، پھر حدیث بخاری تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کوثر کا ایک معنی تو نہر کوثر کیا جو مفسرین نے لکھا، لیکن ایک معنی لکھا کہ کوثر کا معنی حوض کوثر ہے، ایک نہر ہے جو سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتی ہے اور جنت پوری کو سیراب کرتی ہوئی جاتی ہے، جس کو اللہ بار بار کہتے ہیں تجری من تحتها الانہار۔ جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو تجری من تحتها الانہار کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہر مسلمان سوچے کہ وہ نہر کہاں سے آ رہی ہوگی، وہ نہر کوثر سے آئے گی، اور اس کا مالک محمد عربی ہیں، اور صلہ ملا ہے اس صبر کا جو آپ کی اولاد اللہ نے لی نورینہ۔ اب فرمایا حضور نے، اور تشریح کرتے ہوئے بخاری شریف کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو حوض کوثر ایک معنی کوثر کا کیا، نہر تو ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہے، جال بچھا ہوا ہے، لیکن حوض صرف میدان محشر میں ہوگا۔ میدان محشر وہ انتظار گاہ ہے جہاں حساب ہوگا، جہاں انسان کی وہاں پر پرکھ ہوگی، سلیکشن ہوگی کہ یہ اصحاب نار ہے، یہ اصحاب جنت ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ اور کچھ آدمیوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ وہ جنتی سارے کے سارے میدان محشر میں جب سورج سر کے اوپر ہوگا، جس کو مختلف روایات میں سوا نیزہ کہا، سوا نیزہ چھت کی طرح یوں سیدھا اوپر اتنا قریب ہوگا، یا یوں سورج جب نکلتا ہے وہ سوا نیزہ اونچا ہوگا۔ دونوں تشریح کی ہے محدثین نے، لیکن فرمایا اگر یہ سوا نیزہ سمجھا جائے تو یہ چھت کی طرح قریب ہوگا، اتنے قریب وہ سورج ہوگا۔ گرمی کا کیا عالم ہوگا، تپش کا کیا عالم ہوگا، انسان پسینے میں ایسا شرابور ہوگا کہ انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب جائے گا، پیاس سے زبان نکل آئے گی، پانی ہر بشر مانگے گا۔ اس محشر کے میدان میں کسی کافر کو پانی نہیں ملے گا، کسی منافق کو پانی نہیں ملے گا۔ اس محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی تک سارے انبیاء اور کل نبیوں کے صحابہ، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے صحابہ، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے ایمان والے اگر پانی پائیں گے تو حوض کوثر سے پائیں گے۔ حوض کوثر پہ لائن لگ جائے گی، وہاں سونے چاندی کے پیالے رکھے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پانی خود ڈال کے فرشتے دیں گے، کچھ لوگ خود پانی پئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے
جن کو ابو بکر پانی پلائیں گے، عمر پانی پلائیں گے، عثمان پانی پلائیں گے، شیر خدا علی پانی پلائیں گے، صحابہ پانی پلائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو محمد عربی جام بھر کے دیں گے۔ اور اس وقت اندازہ لگائیں، سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی ملے تو کیا حالت ہوتی ہے خوشی کی، بندہ دعا دیتا ہے نہیں دیتا۔ اب وہاں حوض کوثر کا مالک کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا میرے نبی آج یہ سارے آپ کے دشمن کل حوض پہ آپ کو دیکھیں گے، پانی نہیں ملے گا ان کو۔ اور جو بدعت کرنے والا ہے، بدعات، بخاری کی حدیث ہے، وہ حوض کی طرف آئیں گے، حضور کہیں گے آؤ پانی پیو، تم نمازی ہو، تمہارے چہرے سے نماز چھلک رہی ہے، وضو اعضاء چمک رہے ہیں، تہجد گزار ہو، عمرہ کرنے والے ہو، حاجی ہو، آ جاؤ پانی پیو۔ سبیل لگے گی حوض کوثر کی، جب یہ ادھر گزریں گے فرشتے ان کو گرز ماریں گے، ڈنڈے ماریں گے، ہٹ جاؤ یہاں سے، تم نے نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن نبی کی سنت چھوڑ کے بدعات رسومات اختیار کی ہیں۔ حضور بھی کہیں گے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک تسلی کا لفظ اللہ نے بولا کہ اے میرے پیغمبر آپ کو ہم نے نہر کوثر دی ہے، ایک تسلی اے میرے پیغمبر آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ ایک مفسر نے لکھا یہاں حوض سے کوثر سے مراد جو ہے قرآن ہے، انا آتیناک القرآن، انا آتیناک الکوثر۔ انہوں نے کہا کوثر کا ایک معنی قرآن ہے۔ اللہ نے حضور کو سب سے اعلیٰ کتاب دی، سب سے اعلیٰ کلام دیا، سب سے اعلیٰ پیغام دیا، اور اللہ نے کسی نبی کو کلام اللہ نہیں دیا، کسی نبی کو کلام اللہ کا وارث نہیں بنایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک انبیاء پہ صحیفے اتارے، کتب اتاری، لیکن وہ صحیفے تھے اللہ کی کتاب، وہ صحیفے تھے اللہ کی کتاب، وہ نبیوں پہ اترنے والی تھی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، یہ واحد کتاب ہے جو محمد عربی پہ اتری، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے جو بولا ہے وہی یہ کلام ہے، اسے شرف کلامیت حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ پہاڑ پہ اترتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ نے اس کو کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بنایا۔ اللہ نے اتنی عظیم کتاب، کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے ذمے نہیں لی، لیکن یہ واحد کلام ہے، واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خالق کائنات نے لی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو کہ میری امت بھٹک نہ جائے، عیسائیوں کی طرح تثلیث کا عقیدہ نہ رکھ لے کہ اللہ کی تین ہے جیسے انہوں نے کہا، اور یہودیوں کی طرح عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مجوسیوں کی طرح جو ہے آگ کو سجدہ کرنے والے نہ بن جائیں۔ اے میرے پیغمبر تورات بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، لیکن آج آپ کا بیٹا ہم نے لیا ہے، آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کو ایسی کتاب دی ہے کہ وہ قیامت تک محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو اب تسلی کتنی بڑی، جو مشن والا ہوتا ہے اسے اپنا مشن عزیز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو مشنری لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے کاز کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی اتنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات یا نہیں؟ آپ دنیا میں بڑے بڑے مشنری لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، کائنات میں سب سے بہترین ہستی محمد عربی کی ہے، جو اپنے مشن میں دنیا ہی سے کہہ کر گئے کہ میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ باقی بڑے بڑوں کو ٹائم ملا، آپ ہٹلر سے پوچھیں، نپولین سے پوچھیں، سکندر مقدونیہ والے سے پوچھیں، ذوالقرنین سے پوچھیں، آپ بڑے بڑے محمود غزنوی بھی دنیا کا حکمران تھا، بخت نصر بادشاہ بھی دنیا کا حکومت کرنے والا تھا، یہ بڑے لوگ تھے۔ آپ انہیں کہیں بتاؤ، آخر میں سب نے کہا ہم اپنے مشن کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ نبی یہ کہہ کر گئے کہ ہم دین کو مکمل، ایک ہستی ہے کائنات میں
آپ دنیا کی پوری ہسٹری کا مطالعہ کریں، واحد ہستی ہے جو آخری زندگی کے لمحات میں خود اللہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، اور خود بھی کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، میرا مشن مکمل ہو گیا۔ تو آپ کی کتاب کی حفاظت ہوگی، لوگ گمراہ نہیں ہو سکیں گے اجتماعی طور پہ، تھوڑے تھوڑے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بدعات میں پڑ جائیں گے، علاقوں میں چند چند لوگ ہوں گے، لیکن جب آپ قرآن سنائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہو رہے نہیں ہو رہے ہر جگہ، جب آپ قرآن کہیں سناتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، تو بدعات بھی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اصل چیز اصلاح کا ذریعہ قرآن ہے۔ انا آتیناک القرآن، میرے پیغمبر آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ترامیم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا، کوئی اس کو جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا، خلط ملط نہیں کر سکتا، زیر زبر کی زیادتی کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ابابیل کی طرح اپنے لشکر تیار کیے ہیں۔ 6 سال کا حافظ بچہ بھی کھڑا ہو کے بتاتا ہے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے زیر کی، یہ قرآن پاک میں زبر تھا، آپ نے زیر پڑھ لی۔ اللہ نے کہا میں تو ایسے لوگوں سے حفاظت لے رہا ہوں۔ پھر فرمایا ایک معنی جلالین، فرمایا انا آتیناک الکوثر کا ایک معنی کیا گیا کہ اے میرے پیغمبر، کوثر کا معنی ہے کہ آپ کا تذکرہ کثیرہ، کہ اے پیغمبر آپ کے بارے میں یہ لب کشائی کر رہے ہیں کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، آپ کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے، بیٹا ذکر کرتا ہے، تذکرے کرتا ہے، نسل چلتی ہے، بندے کا نام رہتا ہے، بندے کا نام آگے جاری ہوتا ہے، بندے کا نام لینے والے بڑھتے رہتے ہیں، اور کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے، دادا کا ذکر کرتا ہے، لیکن آپ کی تو اولاد میں نرینہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ مشرک کہتے ہیں کہ ان کا نام آگے چلے گا اور آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک معنی اس کا یہ کیا گیا انا آتیناک الکوثر کا، کہ آپ کو رفعت ذکر اللہ نے عطا فرمائی ہے، آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا، کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے زیادہ ذکر آپ کا ہوگا، اور یہاں تک کہ اللہ سے بھی زیادہ محبت لوگ آپ سے کریں گے، سے بھی زیادہ محبت مدینے سے ہوگی۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے دعا بھی کی تھی۔ تو اب آپ کا ذکر بلند، اتنا بلند کہ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی کونا ایسا نہیں، یہاں تک کہ مسلمان محبت میں تو محمد کہتے ہیں، لیکن جو کافر ہے، جو محمد عربی کو نہیں مانتا، لیکن جب وہ بھی حضور کا نام لیتا ہے تو ہونٹ اس کے جڑ جاتے ہیں۔ تو ذکر آپ کا بلند، تذکرہ آپ کا بلند، دنیا میں سب سے زیادہ نام انسانوں کے محمد رکھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ نام محمد ہیں، ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام نہ بھی لگائے محمد ضرور لگاتا ہے۔ اور جو کافر تھے ان کا بیٹا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، صحابہ سے کہیں مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہیں، مجھے اکرمہ بن اسلام کہیں، میں ابو جہل کافر کا بیٹا نہیں بلکہ اسلام کا بیٹا۔ تو یہاں دنیا کے خطے کسی میں چلے جائیں، لوگ اپنے نام کے ساتھ فخر سے بتاتے ہیں ہم محمد ہیں۔ تو حضور کا چرچا بلند، ذکر بلند۔ پھر ایک معنی اس کا کیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو جو ہے اولاد کثیرہ عطا فرمائی۔ ایک معنی اس کا انا آتیناک الکوثر کا کہ آپ کو اولاد کثیر، آپ کا ایک بیٹا لیا، دوسرا بیٹا لیا، تیسرا بیٹا اللہ نے لیا، اور آپ پہ آزمائش آئی۔ ان 3 کے بدلے میں آپ کو دنیا کے اندر اتنی اولاد دی ہے کہ آج دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان اپنے آپ کو حضور کا روحانی بیٹا کہتے ہیں، اور آج 2 ارب انسان حضور کے نام کے لیے جان دینا سعادت سمجھتے ہیں۔ باپ کے لیے جان دینے والے نہیں ہیں اتنے، خاندان کے لیے نہیں ہیں، لیکن حضور کے لیے ہیں۔ حضور کے نام پہ جانے دینا لوگ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے یہ اولاد جو آپ کو ملی ہے، قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ہونا چاہیے، اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں۔ تو امت کے لیے
تو اللہ نے روحانی باپ بنا دیا۔ اور پھر ایک معنی اس کا کیا انا آتیناک الاصحاب، اے میرے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سے ایک بیٹا لیا، 2 بیٹے لیے، 3 بیٹے لیے، لیکن بدلے میں آزمائش پر آپ کو اتنے صحابہ دیے ہیں، ایسے صحابہ کسی کو نہیں ملے۔ اصحاب موسیٰ بھی تو ہیں، اصحاب عیسیٰ بھی ہیں۔ اصحاب عیسیٰ کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں بند کیا گیا، پھر وہ ان کو پھانسی کے لیے کس طرح تیار کیا گیا۔ اور اصحاب یحییٰ بھی تو تھے، اصحاب زکریا بھی تو تھے، لیکن ان کے سامنے ان کے نبیوں کو زندہ قتل کیا گیا۔ اصحاب دانیال بھی تو تھے، ان کے سامنے دانیال علیہ السلام کو جیل میں بند کیا گیا۔ اور اصحاب موسیٰ کیا کہنے لگے جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، وہ سامنے بیت المقدس ہے، تم بس میرے ساتھ چلو، تم چلو گے اللہ فتح یاب کر دے گا اور بیت المقدس تمہارا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے فقتل انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ علیہ السلام ہم تھک چکے ہیں، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو بیٹھے دیکھیں گے آپ کو خالی۔ قرآن نے اس نافرمان قوم کا ذکر کیا جو اصحاب موسیٰ ہیں۔ سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا قرآن میں ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور ان کی حواریین کا حال دیکھیں۔ اور اصحاب یوسف تھے جنہوں نے خود اٹھا کے کنویں میں پھینکا۔ اور نبیوں کے احوال دیکھتے چلے جائیں، ایک ایک نبی کے صحابہ کو دیکھیں اور پھر محمد عربی کے صحابہ کو دیکھیں، سارے نبیوں کے صحابہ جمع ہو جائیں، حضور کے صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے، مقام میں بھی قربانیوں میں بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہوا جتباکم، نبی بھی چھانٹے جاتے ہیں، صحابہ بھی چھانٹے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی ریاضت سے، عبادت سے، مجاہدوں سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی بندہ اپنے ریاضت سے، مجاہدوں سے صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، صحابیت کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کے بعد صحابی بھی کوئی نہیں۔ ختم صحابیت بھی آپ ہیں۔ اب کوئی کہے جی فلاں صحابی ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میرے نبی آپ کو ایسے صحابہ دیے کہ وہ جان نہیں دیتے تھے، مشورہ بھی نہیں دیتے تھے اس نبیوں کو صحیح، اور آپ کے جانثار تو آپ کے لیے جان دینے والے ہیں۔ آپ کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اٹھائیں ابن کثیر کی البدایہ، اور بڑے بڑے کافر حیران تھے کہ ہم نہیں لڑ سکتے صحابہ سے، نبی سے۔ سہیل بن عمر نے جا کے ابو سفیان اور ابو جہل کو کہا تھا کہ ابو سفیان اور عتبہ اور شیبہ کو کہا تھا کہ تم حدیبیہ میں دیکھ کر آیا ہوں ایسے جانثار جو محمد عربی کے ہیں۔ اس نے قسم کھا کر کہا میں نے شاہ ابن قوقس کا دربار دیکھا، حبشہ نجاشی کا دربار دیکھا، میں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جو دربار نبی دیکھا، جو محمد مصطفیٰ کا دیکھا، ایسے جانثار نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے دیکھے۔ تم لڑو گے، وہ صحابہ جان دیں گے، تمہاری جان لیں گے، لیکن حضور پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور دنیا آج کفر، مسٹر گبن نے، ایڈورڈ گبن نے 14 جلدوں میں ہسٹری آف اسلام لکھی ہے، اس نے 14 جلدوں میں صحابہ کی تعریف کی ہے کہ آج تک زمین و آسمان نے صحابہ جیسی جماعت نہیں دیکھی، کیونکہ صحابہ نے حضور کے لیے جانیں قربان کی ہیں، حضور کے لیے تیر کھائے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے سامنے تیر برس رہے تھے احد میں، صحابی کو ادب کو دیکھیں۔ آج بے ادبی کر بیٹھتا ہے بندہ حضور کی باتوں میں، جملوں میں، نام لینے میں، تو وہ صحابی موت کی منہ میں تھا، اس وقت بھی ادب کو ملحوظ رکھا۔ جب وہ تیر آئے حضور کی طرف، صحابی نے یوں آگے بڑھا، لیکن ایک دم خیال آیا اگر یوں سامنے آؤں گا میرے سینے پہ لگ تو جائے گا تیر، لیکن پیٹھ میری رسول اللہ کو ہو جائے گی۔ اس نے ایک دم اپنا منہ حضور کی طرف موڑا اور تیر کھاتا رہا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں 7 تیر اس کی کمر پہ پیوست ہو گئے، لیکن حضور کا چہرہ دیکھتا ہوئے اسے تکلیف بھی نہیں ہوئی، اسے جان دینا مشکل لگی ہی نہیں۔ اور ایک صحابی کی زندگی، وہ واقعات بہت لمبے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، وقت بھی ختم ہے، لیکن یاد رکھیں
انا آتینا کل اصحاب، میرے پیغمبر آپ کو ایسے صحابہ دیے، ایسے صحابہ۔ آج امت کا جو عقیدہ ہے نا، اجماعی صحابہ کے متعلق یہی ہے کہ صحابہ کلہم عدول۔ کسی ایک صحابی کے متعلق اگر آپ نے بغض رکھا، دل میں کینہ رکھا، آپ گئے ختم ایمان سے۔ ایمان صحابہ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ کسی ایک صحابی کی عیب تلاش کرتا ہے، اس کے بارے میں بولتا ہے، وہ بندہ زیرو ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، ایمان میں زیرو۔ بے شک وہ پبلک میں مشہور ہو جائے گا، بڑا نامور بن جائے، سائنس جو ہے وہ اینکر بن جائے، بڑا کوئی ذاکر بن جائے، نہیں، اللہ کی نظر میں زیرو ہو گیا۔ اب یاد رکھیں، ایک اس کا معنی کیا، معنی اس کے بہت ہیں، 26 معنی ہیں اس کے، 26 کے قریب۔ امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے جامع بخاری شریف کے اندر جو اس کا معنی کیا، آپ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر۔ کوثر کا ایک معنی ہے خیر کثیر، کائنات کی جتنی خیریں ہیں، کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں، کائنات میں جتنی بھی بڑھتریاں ہیں، بڑائیاں ہیں، ترقیاں ہیں، عروج ہیں، عزتیں ہیں، شانیں ہیں، رتبے ہیں، مقام ہیں، کائنات میں جو کچھ ہے بڑائی کا، اللہ نے سب میرے نبی آپ کو دے دیا ہے۔ خیر کثیر، حوض کوثر، نہر کوثر، بہت سے معنی، لیکن ایک معنی ابن عباس مفسر امت کہ آپ کو میں نے حوض کوثر، نہر کوثر ساری معنی جمع کر دیے اس میں، اور آپ کو کائنات کی ساری خیریں دے دی ہیں، اور خیر آپ کے در سے نکلتی ہے، اور خیر اس کو ملتی ہے جو آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، یہ معنی۔ دوسرا مشن رسول، آیت دوسری دیکھیں، سورہ کوثر کی دوسری آیت۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ آپ سارے بول لیں، کتنی ہیں؟ 3۔ عقیدے کی بات ہے، بڑی اہم، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں کائنات میں۔ پہلی عبادت ہوتی ہے زبانی، قولی، بولتے ہیں آپ۔ ایک عملی جو آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بدنی عبادت ہے۔ ایک مالی، مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں کس کے لیے ہوں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، وہاں بھی بیان کیا اللہ نے، لیکن اس سورہ کوثر میں پنہا کر دی۔ اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، میرے پیغمبر کائنات کے سارے رتبے آپ کے لیے ہیں، ساری شانیں آپ کے لیے ہیں، ساری خیر کثیر آپ کے لیے ہے، لیکن آپ ایک کام کریں۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ یہ مشن آپ کا ہے، بس یہ کام آپ کریں، فصلی، نماز پڑھیں۔ نماز آپ کہو جی مجھے وظیفہ دیں، میں وظیفہ آپ کو دے دوں، آپ نماز پڑھیں نا، کہو جی میرا کام نہیں ہوا، غلطی کس کی ہے؟ نماز پڑھتے نہیں، وظیفے کری جا رہے ہیں، حج کری جا رہے ہیں، عمرہ کری جا رہے ہیں، او جی میں نے اسپتال بنا دیا ہے، میں نے لنگر خانہ کھول دیا ہے، میں یتیموں کی پرورش کر رہا ہوں، سارے کام اپنی جگہ نیکی ہے، لیکن مشن رسول میں پہلا کام کیا ہے؟ فصلی۔ جب حضور کو معاف نہیں ہے تو اور کسی کو معاف ہو سکتی ہے؟ آج کیسے ہمارے یہ لوگ محروم لوگ ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلا کام فصلی، کس کے لیے نماز پڑھنی ہے؟ لربک، اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز ونحر، اور قربانی کریں۔ اب یہ ربی کا درمیان میں ہے، ربی کا پہلے نماز، آخر میں قربانی، ان دونوں کے درمیان میں اللہ کو رکھا کہ یہ دونوں کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ اب بات سمجھیں، فصل میں 2 عبادت کی قسمیں آتی ہیں۔ ایک نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا تو 2 عبادت کی قسمیں نماز میں ہیں۔ ایک آپ نماز میں بولتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں؟ بولتے ہیں نا، کچھ بھی پڑھتے ہیں، اتحیات بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، کچھ جماعت میں تو کچھ چیزیں بولتے ہیں، کچھ خاموش رہتے ہیں، اکیلے سارا بولتے ہیں۔ تو بولنا بھی آ گیا اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بدن بھی آ گیا۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں نماز میں، فصلی، قولی اور فعلی عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ربی کا ونحر، اور مالی عبادت، قربانی، صدقہ، خیرات، دیگ پک رہی ہے، کوئی بھی خرچ کر رہے ہیں، کچھ بھی صدقہ خیرات کر رہے ہیں،
چاہے مہینے کی 1 تاریخ کو سارے بولتے جائیں، 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، یا 11ویں تک، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اب اس میں کوئی اختلاف والی بات ہے؟ پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، 9ویں ہو، 10ویں ہو، 11ویں ہو، کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے، چونکہ اللہ نے کہا وَانْحَرْ، یہ ساری صدقہ خیرات اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کے نام پہ کچھ نہیں کر سکتے، ثواب اس کو پہنچا سکتے، لیکن صدقہ خیرات کس کے لیے ہوگا؟ دیگ پکانا کس کے لیے ہوگا؟ بکرا دینا کس کے لیے ہوگا؟ یہ سب چیزیں اللہ کے لیے، یہ مشن رسول ہے۔ آپ اگر اس مشن پہ قائم رہیں گے تو آپ حوض کوثر پہ رسول اللہ کے ساتھ پہنچ جائیں گے، کیونکہ نبی کے مشن پہ آئے نا، نبی کا مشن یہ ہے، تو ہمارا بھی مشن وہ ہے یا نہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مشن کیا ہے؟ حضور کا تو یہ مشن ہے، قرآن کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضور اپنے مشن پہ ہمیں لا رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم بھی اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اب یہ پھر آپ یہ 2 کام، ایک کام آپ کریں، نماز، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے قبر پہ سجدہ کیا تو میں بھی کر دوں، ہمارے لیڈر نے کیا، نہ، ہمارا لیڈر صرف محمد عربی ہے۔ حضور نے کہا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو، تو چاہے میں کہتا ہوں پورا پاکستان قبر پہ سجدہ کر لے، میں نہیں مانوں گا۔ مانیں گے آپ؟ سجدہ اللہ کے علاوہ ہے کسی کو؟ رکوع ہے اللہ کے علاوہ کسی کو؟ تو وَانْحَرْ، یہ آپ کام کریں، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بھی بے نام و نشان ہو جائے گا جیسے حضور کا ہوا، اور حضور کا قیامت تک دشمن ذلیل ہوگا۔ ایسے ہی یہ سورہ بتا رہی ہے، جس نے حضور کی گستاخی کی وہ ذلیل ہو کر رہے گا، دنیا میں ہوگا، موت کے بعد تو ہے ہی ذلیل۔ اور اب میں آپ کو، یہ بات ختم ہو گئی،